میں تعلیمات اور شیخ الحدیث مدرسہ ریاض العلوم جنگل مڑگو ضلع کڑوا سے بہت ادب سے گزارش کروں گا حضرت والا اپنی صدارت کی کتاب سے ہم سب کو مستفیض کریں. سنو اس کے بھی جتنا بڑے ہو موبائل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ و عزیزو، آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں اور ان چیزوں کو بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش ہوگی. ایک دور تو ہمارا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اس دور کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں، سب سے بڑی خرابی ہماری اس دور کی یہ ہے ہر جگہ اختلافات اور انتشارات. شاید ہی کوئی ایسا شعبہ آپ کو نظر آئے جہاں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو. اختلافات کی بھرمار ہے. آپ گھر کے حالات سے لے کر آپ ذرا غور کریں. میاں بیوی ان میں اختلاف، باپ بیٹا ان میں اختلاف، بھائی بھائی ان میں جھگڑے فسادات، ایک مسجد کے مصلی ان میں آپس میں اختلاف. شہر کے رہنے والے مسلمان، صوبے کے، عالم کے، جہاں جہاں جس شعبے میں اگر آپ دیکھیں ہر جگہ یہ پریشانی ہی پریشانی ہے. میرے بزرگوں عزیزوں، بالکل اس کے خلاف آپ حضرت صحابہ کے زمانے کو دیکھیے. علماء نے لکھا ہے صحابہ کا دور 100 سال کا ہے. سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سن 100 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہے. صحابہ کے یہ پورے دور میں دیکھیں
آپ ان کے اسلام لانے سے پہلے دیکھیں عجیب و غریب ان کے حالات کو ذرا دیکھنا ہو، کسی عالم دین کے پاس جائیں، مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے دیوان حماسہ، آپ اس کتاب کو کسی عالم دین سے پڑھیں سمجھیں، آپ کو پتا چلے گا کیسے بہادر اور جرأت مند قسم کے وہ افراد تھے۔ جب کبھی ان سے کسی سے لڑائی کا موقع نہ ملتا تو وہ اس پر افسوس کیا کرتے ہیں کہ کیسا دن آج میرا گزرا ہے، کسی سے لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن یہی جب مسلمان ہوئے 100 سال کے درمیان اگر آپ دیکھیں کہیں 2 صحابہ میں اس قسم کا اختلاف جو اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہو کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسا اختلاف جو اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج اس قدر زیادہ انتشار ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کیا دن بدن ایسے ہی لڑتے جا رہے ہیں؟ یہی کہ ان لڑائی کا کوئی حل بھی ہے، ان اختلافات سے بچنے کی کوئی صورت بھی ہے؟ اسلام نے اس کے لیے کوئی لائے ہیں عمل، کوئی ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ جس سے آدمی ان اختلافات سے بچے، اسلام نے کہیں پیش کیا ہے؟ آج کی اس مختصر مجلس میں میں آپ کو 1-2 باتیں اس کے متعلق میں عرض کروں۔ میرے بزرگوں عزیزوں یاد رکھیے گا، اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کا زور ہے، جس چیز کی بہت زیادہ تاکید ہے وہ نیت ہے۔ نیت ہے۔ چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کو حکم ہے، اس امت کو آپ نے یہ بتایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا فیصلہ اللہ نیت سے کرتے ہیں، عمل کا فیصلہ اللہ نیت سے کرتے ہیں۔ ایک بندہ بڑا سے بڑا عمل کیا، اچھا سا اچھا عمل کیا، نیت اگر صحیح نہیں ہے اللہ کے نزدیک اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں سفر کر کے مدینہ المنورہ پہنچا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میں سفر کر کے مدینہ المنورہ پہنچا، مسجد نبوی گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں، ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں تو کچھ حدیثیں ان کو سنا رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں بھی جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب وہاں سے لوگ اٹھ کر چلے گئے، میں قریب گیا، جا کے میں نے ان سے کہا ایک پردیسی ہوں، دور سے آیا ہوا ایک مسافر ہوں، آپ مجھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں جسے آپ نے سنا ہے اور سمجھا ہے مجھے آپ سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی درخواست کو سنے سنبھل کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں ضرور تم کو سناؤں گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، انہوں نے وہ حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک موقع ایسا تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ سنو، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا حساب لیں گے وہ 3 افراد ہوں گے۔ اتنا کہنا تھا، بے اختیار صحابی رسول کو رونا آ گیا، ہنسیوں میں رونا شروع کی، حالت بالکل بے قابو ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی، پھر انہوں نے حدیث سنائی، پھر وہی حال ایسے 2-3 مرتبہ ہوا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ ابو ہریرہ سنو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت میں 3 آدمیوں کو بلائیں گے، ان میں سے ایک علم والا قاری ہوگا، دوسرا دولت والا ہوگا، اور تیسرا محنت کرنے والا مجاہد ہوگا۔ تفصیلی حدیث ہے، میں مختصر خلاصہ عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے فرداً پوچھیں گے، فلانے کیا میں نے تجھے علم عطا نہیں کیا؟ میں نے تجھے اتنی دولت نہیں دی جس کی وجہ سے تو کسی دوسرے کا محتاج نہ تھا؟ اور میں نے کیا تجھے وہ جسمانی قوتیں اور وہ صلاحیتیں نہیں دی؟ تو خوب دین کی خدمت کر سکتا تھا، بتا میری ان نعمتوں کو لے کر تو نے کیا کیا؟ وہ لوگ کہیں گے، خلاصہ ہے جس کا کہ اللہ آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کی ہم نے قدر کی، اس سے ہم نے بھی فائدہ اٹھایا، لوگوں کو ہم نے سکھلایا۔ مالدار کہے گا میں نے دولت کو، مال کو لوگوں پر میں نے خوب خرچ کیا، ضرورت مندوں کو خوب کھلایا۔ مجاہد کہے گا میں نے دین کی خوب محنت کی، یہ کی، وہ اپنی محنتوں کو نبھائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کی یہ ساری محنتوں کو، ان کی یہ ساری باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے۔ پورے محشر کے فرشتے کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سب کچھ تو نے کیا تھا لیکن میرے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے کیا لوگ تیری تعریف کریں، تیرا چرچا کریں کہ فلانا کس قدر قاری ہے، کتنے علم سکھانے والا، اور فلانا کس قدر سخی فریاض ہے، لوگوں میں دولت کیسے تقسیم کرتا ہے، اور فلانا کیا کہا جائے، کیا محنت کرتا ہے، اپنی زندگی کو محنت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں۔ دنیا میں تمہاری تعریف ہو چکی، آج میرے نزدیک تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں ڈالو۔ میرے بزرگوں عزیزوں، ذرا سوچنا ہے کہ اتنا بڑا عمل ہوا، سب کا سب اللہ کے نزدیک ضائع چلا گیا، بلکہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہوا کہ نیت صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہماری نیت سے صحیح ہے، ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہماری نیتیں صحیح ہیں۔ ایک بندے نے کاروبار کو شروع کیا، نیت صحیح ہے، یا یہ نیت ہے کہ میرے کاروبار فلانے کا کاروبار کیوں ترقی کر رہا، اس کے مقابلے میں دکان شروع کروں، فلانا مجھ سے زیادہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں میں آؤں، فلانے کا مکان اتنا اچھا کیوں ہے، اس سے بہتر مکان بھی بناؤں۔ ہم اپنی زندگی میں جو اعمال، جو کام ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے ان نیتوں کا ہم جائزہ لیں۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہیں، اس کے بعد کی چیزوں میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، اختلاف انتشار کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سنیے، نیت صحیح ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ میرے بزرگوں عزیزوں، آپ سمجھیں، نیت صحیح ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یاد رکھیں، نیت ہماری صحیح ہے، اس کی نشانی یہ ہے، آدمی کوئی کام کرتا ہے تعریف اور تنقید سے بالا تر ہوگا۔ آدمی جو بھی کام کرتا ہے، نہ وہ کسی کی تعریف کا محتاج رہے گا، نہ کسی کے تنقید کی بنیاد پر اس کام کو چھوڑ دے گا۔ ایک شخص مدرسے کو چندہ دے رہا ہے، آپ ذرا سوچیں کیوں دے رہا ہے؟ اس نیت سے دیا، جب بھی میں جاؤں لوگ مجھے سلام کریں، میری تعریف کریں، اور مجھے عزت سے ان کی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر یہ نیت ہے تو میرے بزرگوں عزیزوں یاد رکھیے گا، پھر مجھے استقامت نہیں ملے گی، استقامت نہیں ملے گی۔ ہم
مسجد والی جماعت میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے کرتے ہم پیچھے کیوں چھوڑتے ہیں، پیچھے ہٹ کیوں گئے؟ اس بنیاد پر ہٹے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ تعریف کو سن کر آگے بڑھنا، تنقید کو سن کر پیچھے ہٹنا نشانی اس بات کی ہے اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص ہوتا تو خدا کی قسم ہے کبھی بھی آدمی جس کام کو ایک مرتبہ شروع کیا ہے مرتے دم تک اس کام کو کرتا، اس کی نیت یہ ہوتی ہم نے یہ جو کام کیا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے جو کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ دکان شروع کرنا ہو، مدرسہ شروع کرنا ہو، امامہ شروع کرنی ہو، کسی جگہ کہیں نکاح کرانا ہو، جو بھی کام کرنا ہو، ہمیشہ یہ نیت ہوگی ہم نے جو کام کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ سے ہم کو کچھ اجر دینا ہے اور وہ آخرت میں لینا ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعوت کا کام بہت آسان، شرط یہ ہے آدمی اپنی نیت کو صحیح کرے۔ حضرت فرماتے تھے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جو بھی لینا ہے اللہ سے لینا ہے، کسی سے کوئی ہمارا تعلق نہیں، اور یہ لینا آخرت میں لینا ہے، دنیا میں بھی نہیں۔ مسائل ختم ہے۔ چنانچہ میرے بزرگ تو آپ دیکھیں حضرت صحابہ میں یہ اعلیٰ درجے کی نیت، یہ اخلاص کتنا اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایک موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر میں سونا خرچ کرو، میرے صحابہ ایک مٹھی جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، میرے صحابہ کا صدقہ تمہارے صدقے سے بہت بڑھ جائے گا۔ کیونکہ اس لیے صحابہ کا صدقہ بڑھ جائے ہم کو سمجھنا ہے کہ صحابہ میں جو اخلاص ہے، جو اعلیٰ درجے کی نیت ہے، وہ ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں عزیزوں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیں نیت کو صحیح کریں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، رمضان کا ماہ مبارک ہمیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ مبارک عافیت اور صحت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلے آپ سوچیں اس مہینے میں کیا کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا عبادت ماہ مبارک آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے کوئی خاص نیت کی ہے کہ مجھے اس ماہ مبارک میں تہجد اہتمام سے پڑھنا ہے، مجھے اس ماہ مبارک میں اہتمام کے ساتھ زکات کے مسائل معلوم کر کے علماء اکرام سے رابطہ کر کے مسائل معلوم کرنا ہے اور ایک ایک پیسے کی مجھے زکات نکالنی ہے، اور حالات جو بھی ہو مجھے اہتمام سے اللہ کا کلام سننا ہے۔ اگر ہم نے نیت کی ہے تو پھر انشاءاللہ ہمارا رمضان شاندار گزرے گا، تراویح سننے میں تکلیف نہیں ہوگی بلکہ بشاشت کے ساتھ آئیں گے۔ ہر وہ چیز جو تراویح سننے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بننے والی اسے دور رہیں گے۔ دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کی ضرورت پڑے قیلولہ کریں گے، کھانا ایک حد تک کھائیں گے، چائے پی کے آئیں گے، ایک دم چست ہو کر مجلس کو آئیں گے۔ کب ہے جبکہ ہماری نیت صحیح ہو۔ اگر خدا کا خاصا کچھ نیت نہیں، رمضان آیا چلا گیا، ہماری کوئی نیت نہیں، وہی مسئلہ ہوگا میرے بزرگوں عزیزوں۔ رمضان کی یہ خوب اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسیں گی، لیکن ہمارا ہاتھ ایک لوٹا ہے بالکل الٹ کے رکھ دیا گیا ہے، ایک لوٹا ہے اس کے منہ کو بالکل الٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ پورا مہینہ بارش رحمت کی برس بھی جائے، رحمت سے ہمیں کچھ فائدہ اٹھانے والے نہیں بنیں گے، کچھ اٹھانے والے نہیں بنیں گے۔ اس میں پہلے ہم اچھی نیت کریں اللہ ماہ مبارک آپ دے رہے ہیں، اس مہینے میں میں یہ کام کروں گا،
याद रखें मेरे बुजुर्गों में आगे बढ़कर कुछ और अर्ज करूं। हमारे यहाँ कितने तलबा स्कूलों में पढ़ते हैं बताइए, मदारिस में कितने तलबा आते हैं बताइए। मैं इस वजह से तो नहीं कहता, एक आम बात में अर्ज कर रहा हूँ। मदारिस में तलबा पढ़ते हैं, स्कूलों में इतने तलबा पढ़ते हैं, बेशुमार स्कूलों में सुबह से शाम तक आप देखें तलबा की फौज है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। सवाल ये है, इतने सारे तलबा इतने ज्यादा पढ़ रहे हैं, इतने में ऊंचे ऊंचे ओहदा हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर रहे? ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों की हम ज्यादा से ज्यादा अगर कोई है तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बस जनरल लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बस, ये आखिरी हद है, बस इतना ही था। ये जिंदगी सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए थी। मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप देखिए हमारे बच्चों को, आप किसी स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, आप उन बच्चों से पूछें इतनी मेहनत से तुम तालीम हासिल कर रहे हो, बताओ तुम्हारी नीयत क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। बचपन में ये बच्चे स्कूलों को जाते हैं क्यों? माँ बाप ने भेजा पे। अगर वो नियत करते भी हैं उस वक्त करते हैं जब मेहनत का दौर, मेहनत करने का मैदान तकरीबन उसे वो हाथ पार कर गए। अब कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा सा आईपीएस ऑफिसर बनना है, फलाना बनना है। अब नियत करते हैं, अब वो मेहनत करने का मौका नहीं रहा है। मेरे बुजुर्गों तो याद रखिएगा, ये सारी की सारी खराबियां आज हम दुनियावी एतबार से तरक्की नहीं कर पा रहे, दुनियावी एतबार से तरक्की नहीं कर पा रहे। वजह क्यों है? हमारी नीयत ही नहीं है, हमारे बच्चों की नीयत ही साफ नहीं है, कुछ नहीं है, और लोग कर रहे वो भी आ रहे हैं। इसलिए मुझे अर्ज करना है, हम अपनी नीयतों को साफ करें, सही करें। हर काम करने से पहले नीयत को तलाश करें, इस काम करने से मकसूद क्या है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। आप यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं, अगर आप हजरात यहाँ आने से पहले नीयत को सही करते, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? किसी भी मजमे में लोग जब जाते हैं, आने से पहले वो अपनी नीयत को सही करते, क्यों आ रहे हैं? तो फिर बार बार मजलिस इंतजामिया को संभालने की जरूरत नहीं आती, क्योंकि वो आ रहे हैं मकसूद के लिए कि कुछ दीनी बातें कही जाएंगी, उन दीनी बातों को सुनना है और अमल करना है। तो मैंने अर्ज किया, नीयत के सही होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि बंदे की जिंदगी में बड़ी निशानी ये है कि वो तारीफ और तनकीद दोनों की परवाह नहीं करता, दोनों से बारातर होकर काम करता है। इसे इखलास कहते हैं, इसी को इखलास कहते हैं। चलते चलते मैं ये भी अर्ज करूं, इखलास आएगा कैसे? ये भी सुनिए, इखलास आएगा कैसे? उसकी बहुत सारी तदाबीरें के उलमा इकराम बताएंगे, मैं एक चीज उसको अर्ज करूं। इखलास के लिए आप एक वाक़े को समझें, बड़ा मशहूर वाक़या आपने कई बार सुना होगा। मुसलमान बादशाहों में से एक बादशाह गुजरा है, महमूद गजनवी। इसके दरबार में इसका एक इंतहाई चहीता गुलाम अयास था। शायद ने भी कहा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास। तो ये इसका इंतहाई चहीता गुलाम था। बादशाह ने उसको बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, बहुत सारी चीजें दे दी थी। बादशाह की अयास की तरफ मोहब्बत की ज़ियादती को देखकर दूसरे दरबारियों को हसद पैदा हुआ। ये बड़ी अजीब बीमारी है। अल्लाह ताला किसी की दुकान को तरक्की देते हैं, उसकी दुकान को देखकर झट से हमारे दिल में हसद पैदा हुआ, ये दुकान क्यों नहीं चलती। किसी के घर को देखते हैं कि फलाने साहब ने घर बनाया, झट से हसद पैदा हुआ, हमको क्यों ऐसा मकान नहीं है। फिर बुजुर्गों अजीजों याद रखिए, हसद करने वाला शख्स
سب سے پہلے یاد رکھیے گا زندگی میں کبھی بھی اسے خوشی اور سکون نہیں ملے گا نہیں. نقد سزا اس کی جو ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو چھین لے گی. کیونکہ ہر ہمیشہ نظر دوسروں پر، اس کے مکان کو دیکھ کر جلا، اس کے دکان کو دیکھ کر سکون نہیں ہے، پریشان ہو گیا، اس کی سواری کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، کسی نے اچھا گھر بنا لیا فوراً دوڑ شروع ہو گئے، اتنا پیسے کہاں سے آ گئے اسے، کیسے کر رہا ہے. گویا حاصل اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے اللہ کے فیصلے پر میں راضی نہیں ہوں. نعوذ باللہ. اللہ مجھے ایسا نہیں ہوتا، مجھے کیوں ایسا رکھا ہے؟ میرے بزرگوں عزیزوں، اس حسد کرنے کی وجہ سے یاد رکھیں دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو سب سے پہلے ہمارا نقصان ہوگا. حسد کرنے والے کا نقصان ہوگا. سکون زندگی سے اللہ ختم کریں گے. جو نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں آہستہ آہستہ وہ نعمتیں بھی چلی جائیں گی. دنیا میں ایسے ہی ہر ہمیشہ اللہ سے ناراض رہ کر، اللہ کی ذات اقدس سے نا امید ہو کر حسد کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا. این ممکن ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، این ممکن ہے کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے. کیونکہ جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے ہمیشہ یہ سوچتا ہے میرے بھائی کو ترقی کیوں، مجھے کیوں نہیں ہے، بھائی کا بیٹا اچھا کیوں ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں ہے، فلانے کی دکان اچھی ہے میری دکان کیوں نہیں. ہمیشہ یہ سوچنے والا نہیں کیوں سے لے آئے گی اسے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ بجائے حسد کرنے کے نظر اس پر رکھیں اس کو کس نے دیا ہے یہ نعمتیں، جس رب نے اس کو نعمتیں دیا ہے آپ سب سے پہلے اس کی زندگی پر غور کریں. جس کی دکان اچھی چل رہی ہے کیا اچھی عادتیں ہیں اس کی زندگی میں؟ کسی کی دکان ایسے نہیں چلتی، کچھ تو بھی اچھی عادتیں ہوں گی. مثلا سچ کہنے والا ہوگا، مثلا وقت کی پابندی کرنے والا ہوگا، مثلا اپنی بات کو زبان سے جو وعدہ کر چکا ہے وعدے کو نبھانے والا ہوگا. کچھ تو بھی خوبیاں ہوں گی. میرے بزرگوں عزیزوں ان خوبیوں کو تلاش کر کے اسے ہم اپنے اندر پیدا کریں بجائے حسد کرنے کے. دیکھیں ایک کی دکان اچھی چل رہی ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں کیوں. وقتوں کا آتا ہے، بالکل وقتوں کا آتا ہے، اور مان اچھا دیتا ہے، لوگوں سے محبت سے بات کرتا ہے، کسٹمروں کو اپنے سے دور نہیں کرتا، اچھے اخلاق ہیں. کیا ہے کچھ تو بھی ہوں گے اس کے اندر. یہ اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور دوسری چیز اللہ سے یہ مانگنا ہے ایک پاک پروردگار آپ نے جو نعمتیں اسے عطا فرمائی تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرمائیے. دعا کریں اللہ نعمتیں آپ نے دی ہیں کچھ تو بھی اس کے اندر اچھائی ہے جس کی بنیاد پر نعمتیں دی ہیں. اللہ اس کے نعمتوں میں اور برکت عطا فرما. اللہ ایسی نعمتیں مجھے بھی عطا فرما. کبھی ایسے دعا کر کے دیکھیں حسد کی جلن ہٹ جائے گی. جن جن لوگوں پر ہم کو جلن پیدا ہوتا ہے ان کے لیے دعائیں کریں اللہ اور ترقی دے. دعائیں کریں اللہ وہ خوبیاں میرے اندر بھی پیدا کر، اللہ وہ نعمتیں مجھے بھی دے. تو میں ایسا کر رہا تھا محمود کے درباریوں کو حسد کا وہ شروع ہوا. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلام آپ ایک غلام سے اتنی محبت کا معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلام کے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے. ہم بڑے بڑے گھرانے والے اور ہمارے اولاد ہیں، آپ ان سے محبت نہیں کرتے. اس کی شکایتیں کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ آپ کے دربار سے غائب رہتا ہے. پتہ نہیں ایک گھر میں جا کے بند ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کے سرکاری راز کسی دوسرے کو پہنچاتا ہو، کیا کرتا ہو. بادشاہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جس دن دربار سے غائب ہو جائے ہمیں سنانا. مہینے کا وہ دن آیا، دربار میں آیا نہیں آیا. حاسدین نے بادشاہ کو سنایا. بادشاہ ان سب کو لے کر آیاز کے گھر گیا. جا کر وہاں دیکھا دروازہ بند ہے، دروازہ کھلوایا گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز اس کو سمجھیں ایاز
ایک فقیرانہ لباس پہن کر قد آدم ایک آئینہ ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. محمود نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز یہ کیا تماشا ہے؟ کیا میں نے تجھے لباس نہیں دیا؟ میں نے تجھے اچھی اچھی چیزیں نہیں دی؟ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ جواب اس نے دیا اللہ کرے کہ وہ ہماری زندگی والوں کو بھی یاد رہے. اس نے کہا کہ جہاں بنا آپ نے سب کچھ مجھے دیا ہے لیکن آپ کی ان نعمتوں میں پڑھ کر کہیں میں اپنے آپ کو نہ بھول جاؤں. میں مہینے میں ایک مرتبہ یہ اپنا فقیرانہ لباس پہنتا ہوں کیونکہ میں پہلے غلام تھا ایسے ہی تھا. اپنے آپ کو آنے کے سامنے کھڑا کر کے اپنے آپ سے کہتا ہوں ایاز تیری یہ اوقات ہے, ایاز تیری یہ اوقات ہے. موجودہ زمانے کے شاہی انعامات میں پڑھ کر اپنے اوقات کو نہ بھولنا, تیری یہ اوقات ہے. ایاز اپنے آپ کو پہچان. عزیز و بزرگوں, ہمیشہ آدمی کسی بھی پریشانی میں مبتلا اس وقت میں ہوتا ہے, اخلاص کو چھوڑتا اس وقت میں ہے جبکہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. نعمتیں ملی ہیں سمجھتا ہے کہ میری طاقت ہے, اللہ نے دولت دیا ہے سمجھتا ہے کہ میری طاقت, اللہ نے کسی جگہ کا عہدہ دیا ہے سمجھتا ہے کہ میری طاقت, اللہ نے علم دیا, اللہ نے کوئی بھی چیزیں دی سمجھتا ہے کہ میری صلاحیت. ان میں سے ہمارا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جو بھی ملا ہے اللہ کے کرم سے فضل سے ملا ہے. ہماری اوقات تو یہ نہیں تھی. ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے اللہ آپ نے مجھے یہ نعمتیں میری اوقات سے بڑھ کر عطا فرمائی ہیں. شکر کا جذبہ بے اختیار دل سے الحمدللہ کے الفاظ نکلے گا. الحمدللہ کے الفاظ نکلے. آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, ہم خود سوچیں کتنے ہمارے بچپن کے ساتھی تھے, سب زندہ ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ وہ چلے گئے, کیا قصور تھا؟ آج ہم زندہ ہیں, کیا کمال ہے ہمارا؟ کچھ نہیں ہے. چلے گئے ہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں, کوئی قصور نہیں. آج ہم زندہ ہیں, کوئی ہمارا کمال نہیں. یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا کرم ہے بس. سوچیں آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے کیا اتنی ساری سہولتیں ہمارے پاس تھی؟ یہ گاڑیاں تھیں, یہ تو اتنے عزت کرنے والے لوگ تھے, کچھ نہیں تھے. آج اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. ان نعمتوں میں پڑھ کر جب کبھی بھی ہم اپنی پچھلی زندگی کو بھولتے ہیں, اپنے اوقات کو بھول جاتے ہیں, فوراً آدمی اس کی زندگی سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اخلاص کے آنے کا اہم طریقہ یہ ہے میرے بزرگوں عزیزوں کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی اوقات کو یاد رکھے, اپنی پچھلی زندگی کو کبھی نہ بھولے. جتنی نعمتیں اسے ملی ہیں یہ سب دل و جان سے کہے یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے کرم سے فضل سے مجھے دیا ہے, میری اوقات سے بڑھ کر اللہ نے دیا ہے. مجھے آج کی مجلس میں پہلی چیز تو اس نیت کے متعلق کہنی ہے. بس دوسری ایک چیز عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. طبیعت میں ایک بشاشت بھی نہیں کر رات میں نیند بالکل پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کے سلسلے کو چلایا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرے گا. عمل نہیں, اچھا عمل. جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے ناشتہ کریں اچھا ناشتہ, کھانا کھائیں اچھا کھانا, کہیں جا کر کوئی کپڑا خریدیں اچھا کپڑا, اچھا کپڑا, اور ایسے ہی کوئی گاڑی خریدیں اچھی گاڑی, ہر چیز میں اچھی چیز. کوئی یہ نہیں کہتا کسی دکان والے کے پاس جا کے آپ کے پاس سب سے زیادہ گھٹیا چیز ہے وہ خریدو, نہیں کہتا. ہر چیز میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا چاہیے. اللہ بھی کہتے ہیں عمل نہیں اچھا عمل, زیادہ عمل نہیں کہہ رہے ہیں, زیادہ عمل نہیں, اکثر عمل نہیں, احسن عمل, اچھا عمل.
अच्छा कब बनता है ये समझें। अमल अच्छा कब बनता है? तुमको रोजा रखना है, अल्लाह कहते हैं रोजा रखना नहीं, अच्छा रोजा रखो। तरावी पढ़नी है, वो कहते हैं तरावी नहीं, अच्छी तरावी पढ़ो। बंदा तिजारत शुरू करता है, तिजारत नहीं, अच्छी तिजारत करो। निकाह करता है, नफ्से निकाह नहीं, निकाह अच्छे तरीके से करो। ये अच्छा अहसन अच्छा अमल ये कब बनेगा? उसके लिए सबसे पहली चीज एक तो नीयत को सही करनी है, जो मैंने अर्ज किया। दूसरी चीज मेरे बुजुर्गों अजीजों, हर अमल में ये मालूम करें इस अमल के मुताबिक अल्लाह का क्या हुक्म है। उसी को कहते हैं उस अमल में दीनी मसाइल मालूम करके अमल करने का नाम आसान अमल है। मैं उसको और आसानी के साथ समझाऊं। निकाह हो गया, निकाह हुआ, निकाह से पहले ये मालूम करना है निकाह में अल्लाह का हुक्म क्या है। क्या हमने कभी मालूम किया? अगर मालूम नहीं किया है तय कर ले हमारा निकाह का तरीका आसान अच्छे तरीके से निकाह नहीं हो। निकाह हो जाने के बाद कभी मियां बीवी में इख्तिलाफात होते हैं। इन इख्तिलाफात को हल कैसे करें? तो जो मैंने अर्ज किया कि हर जगह इख्तिलाफात और इंतशारात, मेरे बुजुर्गों अजीजों, इस्लाम ने वो तालीमात दी हैं जहां कहीं कोई मसला पेश आ जाए, अल्लाह के लिए उस मसले का हल और उस मसले के मुताबिक अपने तजर्बे से कोई फैसला न करें। हर मसले के मुताबिक अल्लाह का क्या हुक्म है ये मालूम करें, आगे बढ़े। इसी को कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो। दो आदमियों में इख्तिलाफ हुआ, इख्तिलाफ तरीके में हुआ। मसलन अभी तारीख में कुछ लोगों की तरफ से तरीके के मसाइल आए। मसलन क्या हुआ, बाप अपनी जिंदगी में एक बेटे को एक मकान, दूसरे बेटे को बड़ा मकान, एक और बेटे को एक अच्छी जगह फलाने तकसीम कर दिया। और वो लोग उन मकानात में जाते भी थे, इस्तेमाल भी करते थे, कब्जा भी हो गया। कुछ अरसे के बाद बाप का इंतकाल हो गया। अब बाप की तो औलाद है, अब बैठ कर लड़ रहे हैं, बाप की तकसीम सही नहीं थी, लिहाजा क्या करो, फिर से वरासत बांटो। बाप का जितना भी माल है, जितना भी तरका है, सब चीजों को एक साथ जोड़ो और फिर से जितने भाई, जितने बेटे हैं, जितनी बेटियां हैं, सबके दरमियान इस्लामी तरीके के मुताबिक तकसीम करो। अगर तकसीम नहीं करोगे तो फिर आपस में खून की नदियां चलेंगी। अब बताएं क्या करना है हमको। लोग क्या करते हैं इस वक्त में? करते ये हैं जिसकी ताकत होती है, जिसके पास डंडा है, उसका हुक्म चलता है। जो खानदान में बड़ा है वो जो भी कहता है वो चलता है, 100% गलत। ऐसे ही मसाइल के लिए ताल्लुक देवबंद है, ऐसे ही मसाइल के हल करने के लिए मदारिस सहारनपुर है, दुनिया के मुख्तलिफ मदारिस हैं और ये उलमाए किराम हैं। अगर उस अमल को अच्छा अमल बनाना है, अपने जात से फैसला करने के बजाय आए उलमाए किराम से पूछें कि बाप का ऐसा फैसला हुआ था, जिंदगी में हुआ था, सब लोगों ने तकसीम कर लिया, आज आपस में इख्तिलाफ है, क्या करें? यही वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यही वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अगर खुदा न खासा मेरे बुजुर्ग अजीजों हर बेटा कहे नहीं मैं तो कहूंगा ऐसा फैसला करो, फिर याद रखिएगा वो खानदान में कभी भी मोहब्बत और इत्तेफाकात न उस खानदान में रहेगी न उसकी नस्लों में रहेगी। यही से खानदानी दुश्मनियां छोड़ी पैदा होंगी। ये सारी दुश्मनियां इसलिए पैदा हुए हैं, हमने अमल को अच्छे तरीके से करना छोड़ दिया। और मिसाल ले लीजिए, मियां बीवी में इख्तिलाफ हो गया, तलाक की नौबत आई, बच्चा है,
میاں بیوی دونوں آپس میں جدا ہو گئے، اب یہ بچہ کس کے پاس جائے گا؟ کون لیں گے؟ ماں کہتی ہے کہ بچہ مجھے ہو، باپ کہتا ہے کہ نہیں مجھے بچہ چاہیے، کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا فیصلہ کریں گے؟ ایسا طلاق کی موت ہو گئی، زیورات، کچھ وہ زیورات ہیں جو شادی کے موقع پر اپنے میکے سے لائی، اور کچھ وہ زیورات ہیں شوہر کے گھر والوں نے اس کو زیورات اس کو پہنایا تھا۔ شوہر کے گھر والے کہتے ہیں طلاق ہو گئی، پوری زیورات ہمیں دو۔ لڑکی کہتی کہ نہیں تم نے مجھے زیور پہنایا تھا، مجھے مالک بنا دیے، زیورات نہیں دوں گی، فیصلہ کیسا کریں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے خاندان میں، بستی میں کوئی غیر بھی کیوں نہ صحیح ان کے سامنے جا کر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ ایسے فیصلوں کو جا کر دیکھیں، کبھی جا کر دیکھیں ایسے فیصلوں کو کہ بندن کی تقسیم ہوتی ہے، نہ اسے کو راحت ملے گا نہ اسے کو راحت۔ فیصلہ کرنے والا وہ فیصلہ اس طرح سے کرتا ہے فائدہ اس کا کس میں زیادہ ہے، اسے بھی لیتا ہے اسے بھی لیتا ہے، نتیجہ فیصلہ بھی صحیح نہیں ہوا اور نتیجہ زندگی بھر کے درمیان دشمنی رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے اچھے عمل کو چھوڑ دیا، اچھے عمل کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دو آدمی پارٹنرشپ کے ساتھ دکان شروع کیے، کاروبار شروع کیے، میں کچھ مثالیں عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ پارٹنرشپ کے ساتھ تجارت شروع کیے، ایک آدمی کا 1 لاکھ روپیہ، دوسرے آدمی کا 50,000 روپیہ مثلا، دونوں تجارت کرتے رہے، کرتے 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 نقصان آ گیا، کیا کریں؟ کیا کریں ہم؟ نقصان کون اٹھائے؟ 50,000 والا کہتا ہے کہ میں نہیں لوں گا، میرا کم پیسہ ہے۔ لاکھ روپے والا کہتا ہے کہ میں لوں گا۔ چنانچہ میرے بزرگوں عزیزوں، آپ دیکھیں چاہے وہ گھریلو مسائل ہو، چاہے وہ تجارت کے مسائل ہو، چاہے آپس کے اندر بیٹا بیٹی ساتھی جماعت میں بیٹھے ہیں، مشورے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہمارا مسئلہ سنیے۔ ہماری جماعت کی تھی اورنگ آباد، اور وہ بولتے کیا ہمارا سنیے، عربوں کی جماعت تھی، بڑی محبت کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے، ساتھی اکرام کرنے کے لیے آئے، لے کر گئے، جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، امیر صاحب بیٹھائے، وہ صاحب نہیں تھے، صاحب تھے، امیر صاحب، اتنے غصے والے تھے، اللہ کی بات، یہ کبھی بات چھوڑ دو، کیوں کیمرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کے بندے تم اپنے لیے سنو، دوسرے کو سنانے کی تم ذمہ داری نہیں، قبر میں بھی تم سے سوال نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ تصویر جو ناظر نے آپ نے سنا ہوگا، ان کی تصویر موبائل میں ہے نہیں، ان کی تصویر دل میں ہے، سینے میں موجود ہے۔ شاید اب لوگ چاہتے ہیں کہ سینے سے نکال کر تصویر موبائل میں محفوظ کر دی جائے، غلط طریقہ ہے۔ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں موبائل لے کر عمل کرنے کی نیت سے میں سنوں گا، کتنے لوگ بیٹھے ہو؟ روزانہ ایک موبائل کی تقریر میں نے سنی، اس نیت سے سنی کہ مجھے عمل کرنا ہے، کتنے ہیں بتاؤ؟ تصویر لینے والا، ویڈیو کرنے والے عام طور پر سب کو بتا نہیں رہا، عام طور پر ہم جیسے لوگوں کا تو صرف یہ ہوتا ہے دوسروں کو پہنچانا ہے، مجھے عمل نہیں کرنا ہے، میں تو جنتی ہوں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب رہتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے مذاق سے کہتے تھے، میں تو پکا رہتا تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں شبہ ہو دوسرے ان سے مذاق کرنے والے نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر تم درتی ہو جہنم کو جائے گی۔ یہ اتنی بھی تصویر لی جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کی، کیا کریں گے؟ دوسروں کو پہنچانا ہے، چھوڑ دو، ان کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں، پہلے ہم عمل کے لیے سے سنیں۔ یاد رکھیں جب کبھی بیانات ہوتے ہیں نا، 2 قسم کی چیزیں ٹکراتی ہیں، غور کر کے دیکھیں۔ ایک تو ہمارا دماغ ٹکراتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، کیا کریں گے، ایسا نہیں ہے، ایک تو دماغ ٹکراتا ہے، نتیجہ ہو جائے یہ بات،
दूसरे आदमी बड़े तवज्जो के साथ सुनता है, दिल में उतारता है, फिर अमल की तौफीक होती है। अमल की तौफीक के लिए आदमी देखिए गौर से, कानों से आप देख भी किसी को कानों से भी गौर से सुने, पहली नियत करके बैठे अल्लाह मुझे कुछ तो भी अमल करना है, मुझे कुछ तो भी अपनी जिंदगी को बनाना है। क्या बात होती है? अमीर साहब तो अमीर साहब आए बेटे जुमे दलिता और सब साथियों से पूछा कि हाँ भी बैठो, तारीफ कैसे को बोला बोलो। शहर के लोग भी बैठे और उनकी बात का अच्छा खासा मतलब बैठा हुआ है, कि तारीफ कैसे को बनाए बोलो। वो अरब थे, उन्होंने आके ऐसा अभी हम लोग आए हैं, थके हुए हैं, आखिर थके हुए हैं, इसलिए तारीफ वो मुख्तसर से किया है, और क्या इंशाअल्लाह इसकी तरफ भी जरूर बात कर लेंगे। अमीर साहब ने आपका उससे कहा तुम जमात में आए हो, कहाँ आए हो? जमात में कैसा ले रहे हो तुम? और साथ तो कुछ नहीं थे, एक नौजवान साथी था, बहरीन का, सऊदीया का, एक नौजवान साथी बैठा था। अमीर साहब ने उससे देखा, बताओ, उसने सांप तो रखा, तारीफ निस्सा आधा घंटा बस, आधा घंटा तारीफ। ये मेरी राय, ये भी कहा, ये मेरी राय। आप अब बताइए क्या गलत उसने कहा? क्यों कह रहा है मेरी राय ये है कि आधा घंटा तारीफ, आपकी मर्जी जो चाहे करें। बहुत गुस्सा है। दूसरे लोगों ने तो आधा घंटा भी कहा था, कहा मुख्तसर कहा था, उसने आधा घंटा कहा तो कहा तुम खाने की आए हो, तारीफ आधा घंटा कह दो। उसे गुस्सा है, मुझमान लगा। उसने कहा अमीर साहब मैंने अपनी राय पेश की है, कोई फैसला नहीं किया है, मेरी राय है आधा घंटा, आप फैसला करें, जो भी फैसला करेंगे मानेंगे। वो लेखमंडल भी नहीं बोल रहा हो, मैंने अपनी राय पेश की है। झगड़े कहाँ से आते हैं आप समझो, इख्तिलाफात कहाँ से पैदा होते हैं। मैंने आधा घंटा कहा, आपकी मर्जी है। तो कौन से ज्यादा गुस्सा? अमीर को जवाब देता है, तुझे मालूम नहीं है कि अमीर क्या होता है? अमीर को जवाब देता है। हम लोग आपस में बैठे हुए थे, क्या करें साहब, सब लोग देख रहे हैं, तो बस गए। शर्म नहीं आती तुमको? अमीर को समझाते हो, उसको यार समझाओ। अमीर को जवाब देता है। तो सऊदी के लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, बूढ़े लोग तो बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करते। उनको एग्जाम होता है, हमें कौन मालूम है, शायद आने के बाद बनते हैं, पहले से बने नहीं होते। कोई किसी से बातचीत ज्यादा होती है तो फिर से वो कहता है कि खबर की बात करो, आना सऊदी, मैं सऊदी हूँ, इससे बात कर रहे हो तुम। तो बेचारे ने कहा कि हमेशा भी कहा नहीं समझ रहे हो हमको, उसने ऐसे कहा नहीं समझ रहे हो हमको, जो चाहे कह रहे हो। मैंने भी राय पेश की, फैसला करो, मैं आपके फैसले को मानूंगा, नहीं समझ रहे हो मुझे, कैसे सत्य के साथ जवाब दे रहे हो, कोई सबके सामने से जवाब दे रहे हो। गुस्सा आ गया, इनको गुस्सा आया, उनको गुस्सा आया, कहा कि खुदा की कसम जमात में या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। अमीर साहब का कहना है, मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी कसम खाता हूँ जिस जमात में तू है मैं रहूंगा। जो साथी थे रो रहे हैं, खुशियों में आके उस लोग रो रहे हैं, ये क्या हो गया? मेहमान की जमात भी वो बड़े एहतराम के साथ होना, क्या हो गया? लेकिन छोटी सी गलती है, ना इससे छोटी सी गलती है। इसीलिए मेरे बुजुर्ग को हदीस दो, इस्लाम में हुक्म ये है कभी गुस्से की हालत में फैसला मत करो। उलमा ने लिखा है गुस्से का हाल, शराब के नशे का हाल तकरीबन दोनों बराबर होते हैं। गुस्से का हाल, शराब के नशे का हाल तकरीबन दोनों बराबर होते हैं। क्या करना है? मियां बीवी में भी ऐसे छोटे से मसले में सब हो जाता है, छोटे से मसले में। मैं और बात आगे बढ़ के कहूँ, आप बुरा ना माने, जो माशरे में जो हो रहा है मैं आगे बढ़ के कहूँ। एक साहब तकरीब में हमारे यहाँ कुछ वो ही करते थे, हमारे यहाँ मेरे थे, और अच्छे माशाल्लाह आहले सरवत थे, खूब अल्लाह ने दौलत दी थी। उन्होंने अपने बच्चों का निकाह करवाया,
2-3 बच्चे हैं, बच्चों का निकाह करवाया। निकाह कराने से पहले उन्होंने उनसे मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, मैंने आपको दौलत खूब दी, हर बच्चे के लिए अलग मकान बनाया ऐसा, और दूर नहीं है, आपको मकान यहाँ है, उसके बाजू में दूसरे बच्चे का, उसके बाजू में बच्चे का मकान। या ऐसा नहीं हो सकता आप नीचे रहें, ऊपर एक बेटे के लिए, एक ऊपर एक और बच्चों के लिए, वहाँ की कमी नहीं है, आप ऐसा करें। बच्चों को माँ बाप से जुदा करते हैं, आप कैसे बच्चों को माँ बाप से जुदा करते हैं, ऐसे बोलते हैं आप कहते हैं जो बच्चा लेकर चलो, बच्चों नसीहत करते हैं अपने माँ बाप को भी सुनो। मैंने उनसे कहा आपके बच्चे तो आपको माँ बाप समझेंगे, आने वाली नहीं दूसरे घर की औरत वो लड़की आपको क्यों माँ बाप समझेगी? आपको माँ बाप समझना हो, आप अपने अखलाक पेश करें, क्यों समझेंगे आपको माँ बाप? अखलाक पेश करें आप। किसी का दिल जीतना है वो लाठी से नहीं जीतते, अखलाक से जीतते हैं, वरना कौन किसको बड़ा मानेगा? अरे ये कहना कि तुम अपनी घर में यहाँ तक बड़े हो, हमारे से नहीं क्यों बड़े हो सकते हो? नहीं माने। मस्जिद में बैठकर मैं कह रहा हूँ, की मस्जिद में पता नहीं मदरसा है, बड़े ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, नतीजा ये हुआ फौरन नहीं, कुछ सालों के बाद तीनों की बहू भी आपस में लड़ी, चप्पल लेके आगे सास को ससुर को ये देखना सबके सामने देखना। वो भी बड़े घराने की है। बुनियादी वजह मालूम क्यों क्या हुई? बुनियादी वजह मालूम ये हुई, वो आने वाली लड़की वो अपने शौहर से कुछ आजाद रहना चाहती है, खाने में मतलब बेहतर आजाद रहे, रहने में उठने बैठने में आजाद रहे, और बाकी शरीयत में इसकी इजाजत है। ये कहते कि नहीं सब खाना एक साथ, सबके साथ, सब भाई एक साथ बैठेंगे, सब घर की औरतें एक साथ बैठेंगे, सबका खाना एक जगह पकेगा, एक ही तरीके से पकेगा। क्या वो मुरीद नहीं है इसकी कि माने उसको? क्यों मानेगी? नतीजा यहीं से दुश्मनियां पैदा होंगी। या तो वो कमजोर है, इस इंतजार में रहेगी साथ साथ में बनेगी, तब उसकी दुआओं का एक हिस्सा बनेगा, एक कमजोर है। अगर कमजोर नहीं है फिर कोई तब्दील करेगी, छोटी छोटी चीजों में झड़ से झगड़े पैदा करेगी, छोटी छोटी चीजों में झगड़े पैदा हो जाएंगे। अगर शौहर नहीं माना झड़ से कहेगी तलाक देगी। आप इन उलमा किराम से पूछ लें कितने तलाक के वाक़यात आज आ रहे हैं। ये यही वजह नहीं है, ये भी वजह है कि नहीं रहते हर आने वाले। अच्छा ये बड़े लोग क्या चाहते हैं, इनकी उम्र 60 साल की 70 साल की है, जैसे हमारे जज्बात हैं ऐसे ही बच्चों के जज्बात हैं। कैसे हो सकेंगे? ये बच्चे खेलना चाहते हैं, एक दूसरे को खिलाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आजादी के साथ रहना चाहते हैं, मुश्तरका इतने पूरे घर के अंदर कैसे रहेंगे? वो नहीं रहते। ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने अपने जहन से फैसला किया, मैं घर का बड़ा हूं, मैं जो फैसला करूं वही होना चाहिए अल्लाह के लिए। कम से कम आका उलमा इकराम से पूछते ऐसे मौके पर अल्लाह का क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या तरीका है? हमने आसान अमल को छोड़ दिया, झगड़े पैदा हो गए। मेरे बुजुर्गों, आप हर जगह देखें, मस्जिद के 2 साथियों में एक छोटी सी चीज पे झगड़ा पैदा हुआ, कोई बड़ा मसला नहीं। जैसे मैंने जो मिसाल पेश की, क्या बड़ा मसला था बताइए? कोई एक जरा बर्दाश्त नहीं था, क्या बड़ा मसला था? इस वक्त का मिजाज ये बन चुका है, हम किसी की नहीं मानेंगे, अपनी मनवाएंगे। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। बेटा कहता कि मैं किसी की नहीं मानता, अपनी मनवाऊंगा। जब वो अपनी मनवाता है, बाप अपनी मनवाता है, झगड़ा ना हो और क्या होगा? पार्टनरशिप अपनी एक अपनी मनवाता है, दूसरा भी अपनी मनवाता है, झगड़ा ना हो और क्या होगा? इन सब चीजों का हम कुरान पाक ने पेश किया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो। कैसे थामते हैं आप सुनिए। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीनतुल मुनव्वरा की एक खातून से निकाह किया। किसी वजह से मियां बीवी के दरमियान आपस में नाइत्तेफाकी होती, औलाद हुई थी, तलाक की नौबत आ गई, तलाक हो गई।
کچھ عرصے کے بعد، میں مختصر خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد، کچھ زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس مطلقہ خاتون کے گلی سے گزر رہے تھے کسی ضرورت سے. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا وہ بچہ کھیل رہا ہے، ان کا وہ بچہ کھیل رہا ہے. تو باپ کو اپنے بچے کی محبت آئی، اون سے اترے، اس بچے کو لیے. اس کو دیکھنا تھا گھر کے اندر سے اس بچے کی نانی دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ بچہ ہمارا ہے. حضرت کہہ رہے کہ بچہ میرا ہے، وہ کہے کہ بچہ ہمارا ہے. اب بتائیں فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک ہمارے فیصلے جذبات کے، ہمارے فیصلے طاقت کے، ہمارے فیصلے طاقت کے، جذبات کے، عقل کے. فلانے کے پاس عقل زیادہ ہے، فلانا اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. خدا کی قسم میرے بزرگ کو عزیزو، ان فیصلوں میں سے کسی فیصلے میں برکت رحمت نہیں ہے. فیصلے کیسے ہوتے ہیں سنیے. یہ دونوں کا معاملہ اس وقت خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں آیا. حضرت صدیق اکبر نے ان سے پوچھا. فاروق اعظم نے کہا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بچہ میرا ہے، میں نے ماں کو طلاق دی ہے، بچے کو نہیں دی، لہذا بچہ مجھے ملے. بچے کی ماں نے کہا کہ دیکھیے اس بچے کو میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کے پالا ہے. جب بچہ پیدا ہوا اس بچے کو میں اپنا دودھ پلائی ہوں اور میں اتنے سالوں تک میں اپنے سینے سے چپکا کے رکھی ہوں. آج بچے کو آپ چاہتے ہیں کہ اسے شروع کر جائے. یہ دونوں نے سنایا. فاروق دیکھیے خلیفہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا. اسی سے بھی کوئی بات کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک بچہ چھوٹا سا ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا. پھر فرمایا کہ عمر سنو، تم اس بچے کو لے جا کر شہد کھلاؤ گے. تمہارے شہد سے بڑھ کر اس وقت اس بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اس ماں کی محبت کی ضرورت ہے. اس محبت میں وہ چیز ہے جو تمہارے شہد میں بھی نہیں. فیصلہ سنایا. وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے اس پر دل و جان سے راضی ہو بچہ لے جا سکتا. یہ ہے ایمانی فیصلے. آج کی مجلس میں مجھے یہی عرض کرنا ہے، احسن عمل، اچھا عمل اس وقت ہوگا اپنا کوئی مسئلہ ہو، چاہے انفرادی ہو، اجتماعی، گھریلو مسائل کا ہو، تجارت کا، مسجد کا، یا ایک سیاست کا، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، آپ اللہ کے علماء کرام کے پاس آئیں. یہ اپنی ذاتی رائے نہیں دیں گے، ان سے آپ پوچھیں، بتائیں اللہ کا کیا حکم ہے. ہماری شریعت بہت مضبوط ہے، اس شریعت کو اللہ قیامت تک باقی رکھنا ہے. ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ہمارا دین بھی خاتم الادیان ہے. اب اس کے بعد کوئی پیغمبر بھی نئے پیغمبر پیدا نہیں ہوں گے اور اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا. اس دین کو 2 چیزیں حاصل ہیں، یاد رکھیے گا. ہمارے دین اسلام کو 2 چیزیں حاصل ہیں. پچھلے جتنے بھی ادیان آئے وہ دین کامل و مکمل نہیں تھے. ہمارا دین کامل و مکمل. 2 نشانیاں. ایک یہ ہے، پچھلے ادیان میں کسی بھی دین میں آپ جا کر اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل جواب نہیں ہے. آپ کسی عیسائی کے پاس جا کر طہارت کے مسائل پوچھیے، طہارت کے مسائل پوچھیے، غسل کے مسائل پوچھیے، عبادت کے کچھ مسائل پوچھیے، کچھ نہیں ہے. جو تھا سب کا سب گم ہو گیا. یہ خاصیت آج الحمدللہ مذہب اسلام کی ہے. آپ کو کون سمجھنا چاہیے؟ طہارت کا چاہیے، عبادت کا چاہیے، تجارت کا چاہیے، معاملات کا چاہیے، معاشرت کا چاہیے، اخلاقیات کا چاہیے، سیاسیات کا چاہیے. کیا چاہیے آپ کو بتائیے. ہاں ہو سکتا ہے ایک عالم دین کے پاس معلوم نہ ہو، ان کو معلوم نہیں ہے، کسی اور کو معلوم ہوگا. ان کو نہیں ہے، کسی اور کو ہوگا. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کسی کو بھی معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ دین ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے کامل و مکمل دین عطا فرمایا ہے. یہ بھی قدر کرتی ہیں. پوچھنے والوں کی ضرورت، پوچھیں کیا چیز چاہیے. دارالعلوم دیوبند ہمارا مرکز ہے، مرکز سمجھیں. مدارس سہارنپور کی مرکزی حیثیت ہے. ایسے مدارس کو مرکز سمجھ کر اپنے مسائل اپنے طور پر حل نہ کریں. کبھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا ہے.
कभी गुस्से का फैसला नहीं करना है, कभी अपने अकल का फैसला नहीं करना है, हर हमेशा फैसला करना है ईमान की बुनियाद पर। ईमानी फैसले ये उलमा इकराम की मदारिस बताएंगे आपको। और दूसरे इस दिन को ये खासियत हासिल है, पिछले अध्याय जितने भी आए हैं, जब तक अम्बिया थे उस वक्त तक वो थे, उनके जाने के बाद उनके संभालने वाले थे, फिर उसके बाद वो खत्म हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन को बाकी रखने के अल्लाह ने मुकम्मल तरीके से हर तरफ से हिफाजत फरमाई। एक तो आपने इरशाद फरमाया कई फतह को उम्मतुन अना फी अव्वलिहा व ईसा व मरियम फी आखिरिहा वल महदी फी औसतिहा। ये उम्मत खराब कैसे हो सकती है? इस उम्मत के शुरू में तो मैं हूं, और इस उम्मत के संभालने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। उससे पहले इस उम्मत को संभालने के लिए हजरत महदी रहमतुल्लाह अलैह आएंगे। ये उम्मत कैसे हलाक हो सकती है? कहीं तो आपने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला ला यबअसु फी कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। इस उम्मत के हिफाजत के लिए हर 100 साल में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुजद्दिदीन को भेजेंगे। दीन के अंदर जो भी कमियां आ गई हैं वो सारी कमियों को साफ सुथरा करके फिर दीन को साफ और शफाफ शक्ल में पेश करेंगे। और आगे फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। आप समझिए वरसतुल अंबिया कहा गया, वरसती नहीं कहा गया। जैसे ये भी समझे वरसतुल अंबिया है क्योंकि मेरे बुजुर्ग अजीजों खत्म नबूवत इसको समझें। खत्म नबूवत के मसले को आज उलमा इकराम मदारिस इस कदर अहमियत के साथ बताने की एक वजह ये भी है, खत्म नबूवत का ताल्लुक उम्मत की वहदत के साथ है, उम्मत की वहदत के साथ। इसलिए हर जमाने के पैगंबर ने अपनी उम्मत को बाकी रखने के लिए उस जमाने के उलमा को तैयार कराया। जब तक वो थे, जब वो खत्म हो गए, अल्लाह को बाकी रखना मंजूर नहीं था, वो उम्मतें खत्म हो गई। लेकिन चूंकि इस उम्मत को एक ही प्लेटफॉर्म तक क़यामत तक बाकी रखना था, कोई दज्जाल कोई कज़्ज़ाब इस उम्मत में आके वो ये कहे कि मेरा ये मसला है, उम्मत को टुकड़े करो, कोई फलाना है उम्मत को टुकड़े करो, फलाना है उम्मत को टुकड़े करो, इन सब चीजों से महफूज करके इस उम्मत को बताया गया। ये उम्मत क़यामत तक उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा वस्सलातु वस्सलाम भी रहकर बाकी रहेगी। और इस उम्मत के हिफाजत के लिए हमारे नबी को खातमुन नबीयीन बनाया गया, और क़यामत तक इस अक़ीदे की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, और अल्लाह की तरफ से मिल जाने का इंतजाम होते रहेंगे। तो मुझे अर्ज करना ये है, हर जमाने में उम्मत की हिफाजत के लिए, दीन के हिफाजत के लिए मुजद्दिदीन हैं, उलमा इकराम हैं, और अल्लाह के नेक बंदे हैं। उनसे अपने मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी। अगर ऐसा नहीं रखा, याद रखिएगा, फिर नाराज हो गए, एक आदमी तलाक का मसला इसे पूछेगा, उसे समझ नहीं आया, किसी कादियानी से जाकर पूछेगा, उसे समझ नहीं आया, किसी और नालायक से जाकर पूछेगा, टुकड़े होकर ये उम्मत रह जाएगी। इसलिए अजीज़ो बुजुर्गों, अल्लाह ताला कहते हैं अहसन अमल लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अच्छा अमल चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन।